بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو تمہاری خوشی کے لیے اپنی خوشی ختم کر دے، ایسے رشتے کو کبھی ختم مت ہونے دینا۔ ساری اولاد یہ جان لے کہ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قدرت کا نظام ہے۔ لوگوں کے دل جنت تو نہیں جو آپ اس میں رہنے کے لیے خود کو تھکا رہے ہیں۔ لوگ آپ کے حالات سے ہاتھ ملاتے ہیں، آپ سے نہیں۔ یہ زندگی کی تلخ حقیقت ہے۔ انسان اور کتے کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ دوسروں کے اشاروں سے بھوکنا شروع کر دیتا ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ میرا رب جانتا ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ دنیا فانی ہے مگر نیک اعمال ہمیشہ باقی رہیں گے۔ زندگی سوچ سمجھ کر گزاریں۔ جو آج آپ مٹی کے اوپر کر رہے ہیں، اس کا حساب مٹی کے نیچے دینا پڑے گا۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک والدین زندہ ہے۔ قبر پرانی بھی ہو جائے تو فاتحہ پڑھنے والوں کے دکھ ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیر کن میں بدل جاتی ہیں۔ مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ یا اللہ میرے ہر روزے کے بدلے میرے والدین کی عمر دراز کرنا، میرے حق میں بھی دعا کر دینا۔ سنا ہے یہ دن بہت قبولیت کے ہوتے ہیں، بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ مجھے مشکلات نے سکھایا ہے ہر کوئی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ لوگ تمہیں توڑ دیں گے پر تم اللہ سے جڑ جانا۔ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان اپنی مصیبت چھپا لے اور کسی کو بھی اس کی خبر نہ دے۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے سجدے میں، جتنا جھکتا ہوں اتنا اوپر جاتا ہوں۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا جانتا ہے۔ شکر ہے ہنسی بازار میں نہیں ملتی، ورنہ لوگ غریبوں سے یہ بھی چھین لیتے۔ اے اللہ دلوں سے وہ فکر اتار دے جن کی بوجھ تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پیسے کا دور چل رہا ہے، من دیکھ کر نہیں مکان دیکھ کر مہمان آتے ہیں۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید صرف اللہ سے ہے۔ صرف اللہ ہے جس سے جتنا جھک کر محبت کی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ جب تم خود کو کسی پر بوجھ بنتا دیکھو تو ان کا بوجھ ہلکا کر دو۔ یہ ضروری نہیں ہر کوئی رو کر دکھائے، خشک آنکھوں میں بھی سمندر ہوا کرتے ہیں۔ اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بہتر لکھا ہے۔ کبھی سوچا ہے ہم رمضان میں اتنا خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم سب وہ کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جو تمہاری خوشی کے لیے اپنے خوشی ختم کر دے، ایسے رشتے کو کبھی ختم مت ہونے دینا۔ تنہا چلنا شروع کر دو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ یاد رہے جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ اے موت تیرا فیصلہ نیک ہے، قبرستان میں سبھی امیر اور غریب کا بستر ایک ہے۔ دل بہت معصوم چیز ہے اور اس میں صرف اسے جگہ دیں جو اس کے لائق ہو۔ محشر میں وہی رات پڑے گی تجھے بھاری جو شب تیرے ہمسائے نے فاقے میں گزاری۔ تلخ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھی جائیں تو دل مر جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو مخلصی راس نہیں ہوتی، وہ اپنے جیسوں میں جا کر ہی مطمئن ہوتے ہیں۔
اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کو کھو دیتا ہے۔ مرنے سے کون سا دکھ ختم ہو جائیں گے، وہاں بھی پوچھی جائیں گی وجہ زندگی برباد کرنے کی۔ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، جب ماں نے پوچھا میں ہوں کس کے حصے میں۔ جہاں سے شروع کیا تھا سفر وہیں پہنچ گئے، بیٹیوں کو داماد لے گئے اور بیٹوں کو بہو لے گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیں، وہ رحمن ہے، رد نہیں کرتا۔ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ خالی جیب میں نہ دوستی ٹکتی ہے اور نہ ہی محبت۔ نہ میں گرا نہ میری امیدوں کے مینار گرے، پر کچھ لوگ مجھے گرانے میں کئی بار گرے۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ السلام علیکم، آپ وہی ہو نا جسے محمد کے امتی ہونے پر فخر ہے؟ دوریوں میں ہی پرکھے جاتے ہیں رشتے، آنکھوں کے سامنے تو سبھی وفادار ہوتے ہیں۔ اگر اس کٹھن وقت میں اس رب پر یقین رکھ کر انتظار کرتے ہو تو تمہارا بگڑا ہوا وقت بھی سنوار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ اللہ دیر تو کر سکتا ہے مگر اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، یہ میرا یقین ہے۔ مصیبت آ ہی گئی ہے تو ڈرنے سے کیا ہوگا، جینے کے طریقے ڈھونڈو، مرنے سے کیا ہوگا۔ صبر رکھ، بہتر نہیں بہترین دوں گا۔ انسانوں کو غلام بنا کر تو ہزاروں بادشاہ بنے، لیکن غلاموں کو انسان بنا کر جو بادشاہ بنے وہ ہمارے نبی ہیں۔ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی، گمسم بیٹھا شخص پاگل نہیں ہوتا۔ محلے کی مسجد میں جاتے نہیں نماز پڑھنے لوگ، مدینہ میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں لوگ۔ بیٹوں کو شور کرنے دیا کریں، بڑے ہو کر خود ہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ ساس اپنی بہو سے نفرت کے چکر میں اپنے بیٹے کا گھر تباہ کر لیتی ہے۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ اف بڑی نعمت ہے دل کا دنیا میں نہ لگنا۔ جس کے حصے میں رات آتی ہے یقیناً اس کے حصے میں چاند بھی ہوگا۔ سلامتی اس میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ ایک یہ جہاں ہے ایک وہ جہاں ہے، ان دونوں جہان کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا۔ جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ کئی جگہوں پر طاقت کی نہیں بلکہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں، روز کوئی نہ کوئی احساس دفن ہو جاتا ہے۔ اگر خود سے زیادہ کسی اور پر اعتبار کرو گے تو وہ آپ کو کسی وقت ضرور دھوکہ دے دے گا۔ جن کو تھام رکھا ہو خدا نے وہ لوگوں کے گرانے سے گرا نہیں کرتے۔ انسان کی زندگی میں بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی کی غربت ہے۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو اپنی ناکامیوں کو ڈبل کر دو۔ محنت کے بغیر قسمت تمہارا ساتھ کبھی نہیں دے گی۔ گوشت دینے جاؤ تو کہتے ہیں ہم 3 گھر ہیں، جب مسجد کے لیے چندہ لینے جائیں تو کہتے ہیں کہ ہم 1 گھر ہیں۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔
लोगों का शिकवा न करो बल्कि खुद को बदलो। पाँव को मिट्टी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, न कि सारे शहर में कालीन बिछाना। सब्र करो चाहे हर दरवाजा बंद क्यों न हो। गमगीन न हो, जो भी तू खोता है उसे किसी न किसी और नेमत की सूरत वापस पा लेता है। दुनिया का सबसे ज्यादा खुशनसीब इंसान वो है जो किसी का मोहताज नहीं। उन लोगों के सामने खुश रहें जो आपको पसंद नहीं करते, ये उन्हें बहुत तकलीफ देता है। एक अच्छी माँ सैकड़ों स्कूल मास्टर के बराबर है। इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि नेक अमल कभी जाय नहीं होता। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियां और खाली गोश्त है। इख्तलाफ सोच से होना चाहिए, शख्सियत से नहीं। इख्तलाफ की वजाहत दलील से करें, तजलील से नहीं। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगो। जहां इंसान का हौसला खत्म होता है वहां से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। मंजिल सबकी अल्लाह है। मोहब्बत, गम, आजमाइश ये तो सफ़र का हिस्सा है। बस इतनी कोशिश किया करें कि कोई भी आपकी वजह से अल्लाह के आगे न रोए। जिंदगी की मिसाल हम लूडो के दाने से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन अगर एक भी आए तो चलना ही पड़ता है। जब अल्लाह ने आपको तख्त अता नहीं किया तो बादशाह बनने की कोशिश न करें। जिस्मानी बीमारी या माली नुकसान से परेशान न हो, यह एक किस्म का सदका है जो मुसीबतों को टाल देता है। तुम्हारी सारी परेशानियां तुम्हारी ख्वाहिश की वजह से हैं। ख्वाहिश छोड़ दो, तुम्हें सुकून मिलेगा। अपना हक छोड़ना भी सदका है। खाली गुस्सा जबह कर दिया करो, ये भी सदका है। इतना झूठ न बोलो कि तुम्हारे सच से एतबार उठ जाए। हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार रहें और मुश्किल में सिकवे शिकायत और नाशुक्री ना करें। जिस चीज को तुम बुरा समझते हो सकता है वह तुम्हारे हक में बेहतर हो। अगर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवारना चाहते हो तो अपनी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारो। दरवेशों के अलावा दुनिया के बाकी लोग बच्चों की मानिंद है जो कि दुनिया के खेल में मगन है। तुम जमीन पर नहीं रहते, तुम इस पर गुजर रहे हो। अगर हक की राह में मुश्किलात का सामना हो तो हजरत बिलाल की जिंदगी से सबक हासिल करो। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। दोजख को हर तरीके का गुनाहगार चाहिए, लेकिन जन्नत को सिर्फ मोहम्मद का वफादार चाहिए। नफरत न करो एक दूसरे से। हम उस नबी के उम्मती हैं जो दुश्मनों से भी मोहब्बत करते थे। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। मत करो इन हाथों से इतना जुल्म साहब। हाथ जब गवाही देंगे तब तुम्हारा मुंह बंद रहेगा। मौत से वह डरते हैं जो यहाँ जीने आए हैं। हम ईमान वाले हैं, हमारी जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। आसमान वीरान है, तारे भी हैरान है। माफ कर दे मेरे अल्लाह, तेरे नबी की उम्मत बहुत परेशान है। मोमिन की बेहतरीन सहरी खुजूर है। रमजान वह वाहिद महीना है जिसमें आखिरत का सामान सस्ता और दुनिया का सामान महंगा हो जाता है। दौलत एक झटके में और खूबसूरती एक बीमारी में फना हो जाती है। इसलिए इन दोनों चीजों पर घमंड ना करें। मेरे अजीज दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हयात बाकी तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। खुदा हाफिज।